الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج سے 30 سال پہلے میں بیعت ہوا حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ علیہ کا، تو سن 92 کی بات ہے، اگست کی۔ تو ہماری کیونکہ یہ خلیفہ جلال الدین صاحب دبئی ابوظہبی وغیرہ میں تھے، تو یہ واپس آئے، تو پھر یہاں پر ہم نے ایک ذکر کی محفل کا یعنی کہ خلیفہ صاحب نے اہتمام کیا، اور پھر اتنے کچھ ٹائم کے بعد یعنی کہ اگست میں یہ ہوا، تو ستمبر اکتوبر میں عرس تھا، تو ہم نے اکتوبر میں وہ وہاں پر ٹینٹ لگایا، جسے آپ خیمہ کہہ لیں، مرشدہ در خانہ کعبہ حج ضروری کریے، تقوی رکھ محبوباں والا چل دوارہ ملیے۔ تو انہوں نے پھر یعنی کہ کہا کہ چلنا ہے، تو وہاں پر ہم 3 دن یعنی کہ وہ ٹینٹ لگائیں گے عرس میں، تو آپ لوگ چلیں۔ تو پھر ہم سب پیر بھائی، جس میں ظفر صاحب، عمران بھائی، بشیر مغل اور ہمارے ذکی حامد پیر بھائی، اور بھی کافی سارے لوگ اس میں شامل تھے۔ میرا خیال ہے کہ شکیل بھائی بھی اس میں تھے، اور پھر ہم اس کے اندر یعنی کہ 3 دن ہمارا وہاں پہ، تیسرے دن یعنی کہ قیام ہونے کے بعد ہم واپس آئے تھے۔ تو وہ ایک پریکٹس ہوئی ہمیں حج کے بارے میں۔ پھر 98 میں میں اور میری مسز حج کرنے کے لیے گئے، تو جب حج وہاں پہ کر رہے تھے تو ایک خیال آیا کہ اعظم آپ نے پیدا ہوئے، چھوٹے سے بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، گناہ سرزد ہوئے، پھر آپ کہہ لیں کہ اپنا یہ شادی ہوئی، بچے ہوئے، پھر کاروبار ہوا، دنیا داری کی، تو پھر اب ادھر مکہ مدینہ کی طرف آپ آ گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا خوبصورت سفر تھا اور بڑے خوبصورت معاملات تھے۔ تو یہ جس دوران کر رہا تھا تو اس ٹائم محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ ساری چیز ایک مکمل ہو گئی، اور ہم نے اللہ کو 2 کپڑے یہ پسند ہیں، جس کو آپ احرام کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، تو وہ کفن کی صورت میں کہہ سکتے ہیں، کہ وہ 2 جو ہے نا ہم نے جب وہ عمرے کے لیے پہنے، پھر وہ چیز حج کے لیے ہم نے پہنے، تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اپنے طور پہ میں نے یعنی کہ سوچا کہ اب آپ کی زندگی ایک مکمل ہو گئی، کیونکہ جب آپ کفن پہن لیتے ہیں تو اٹس مین کہ آپ کوئی حرکات و سکنات حلال چیز کے لیے بھی نہیں کر سکتے، تو آپ یعنی کہ جس طرح ایک مردہ ہوتا ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتا، تو جب آپ احرام پہن لیتے ہیں تو سارے ان چیزوں سے، لوازمات سے، معاملات سے بالکل دور ہو جاتے ہیں، تو اس کی پابندی کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا، جیسے آپ نے پیدا ہوئے، چھوٹے تھے، بڑے ہوئے، پھر آپ نے شادی بیاہ کی، غلطی کوتاہیاں کی، پھر اس سے گزرتے ہوئے آپ نے زندگی کا ٹائم ایک مکمل کر لیا، اور بالآخر اینڈ ہوا کہ آپ نے احرام پہن لیا، اور آپ نے 2 کپڑے وہ پہن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، تو اٹس مین کہ آپ کا کمپلیٹ ہو گیا کام۔ جب میدان عرفات میں اسٹیمپ لگتی ہے تو حاجی کی یا حجن کی، تو اس میں ایک کمپلیٹ ہو جاتا ہے معاملات، اس طرح کہ پچھلا ہو گیا مکمل، یہ آپ کی نئی ایک پیدائش ہو گئی، جیسے ماں کے بطن سے آج ہی پیدا ہوئے، گناہوں سے پاک بالکل۔ تو ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روضہ رسول کی طرف جاتے ہوئے خیال آیا کہ یا آدم ہن کے کرنے، یعنی کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے،
یعنی کہ تو زندگی تو آپ کی ایک یہ مکمل ہوگی، تو اب یہ پھر پیدا ہو کر آپ نے کیا گناہ کرنے ہیں، غلطی کرنی ہے، یا اچھے عمل کرنا ہے، یا کیا اب کیا کرنا ہے؟ ایک لفظ ہے، یعنی کہ کیا کرنا ہے، یعنی کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ تو یہ ایک لفظ نے مجھے بڑا وہ کیا کہ اس میں ایک مکمل ایک کہانی تھی آنے والے ٹائم کے لیے۔ اور میری یعنی کہ ان لوگوں سے، کیونکہ دوست احباب بزرگ چھوٹے بڑے سارے مائیں بہنیں آ رہی ہیں، حج سے واپسی ہو رہی ہے، تو ہماری بھی اس طرح یعنی کہ واپسی ہوئی۔ تو پھر انسان یا تو حج کرنے کے بعد زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی غلطی کوتاہیوں کی طرف آ جاتا ہے، یا پھر وہ اس حج کو سنبھال نہیں پاتا، تو شاید اس وجہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ یا پھر کہنا چاہیے کہ اگر آدمی کو یہ خیال رکھے کہ بھی میں نے اس کو اب یہ حج کو یعنی کہ محفوظ کرنا ہے، اور حج کے اندر ہی اپنے آپ کے محسوسات رکھنے ہیں، تو پھر مجھے اس دنیا داری کی دلدل ضلالت غلاظت سے دور رہنا ہوگا، اور نیکی کے عمل پر اور معاملات پر رہنا ہوگا، تاکہ مجھے غلطیاں کوتاہیاں یعنی کہ جو مقصد حج کا ہے وہ مکمل ہو جائے، تاکہ اگلی جو زندگی اب دوبارہ میں نے جو شروع کرنی ہے وہ غلطیوں کوتاہیوں کے بغیر ہو، جو ان شرع انسان اور شرع شیطان سے محفوظ ہوں۔ تو بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایک میری قابلیت بھی تھی، یعنی کہ وہ یہ کیفیت تھی کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں، اپنے دوست احباب سے، کہ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس میں مجھے تو یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آنے والے ٹائم کو آدمی کو بہتر بنانا چاہیے، ورنہ آدمی اور بھی میں نے دیکھے ہیں لوگ اور مزید غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس شیطان جو ہے نا وہ بہت ظالم چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ شرع انسان اور شرع شیطان سے محفوظ فرمائے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے نصیحت کا باعث ہوں، ایک دوسرے کے لیے بہتری کا ہو، اور ایک دوسرے کے لیے اچھے معاملات کا باعث بنے۔ تو میرے بس یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے یہ شیئر کروں، تاکہ دوست آتے ہیں تو اس کو محفوظ بات کا ہم لوگ نہیں کر پاتے، کہیں سے لڑکھڑا جاتے ہیں، اور وہ جو افادیت ہے، جو مقصد ہوتا ہے ایک حج کرنے کا، اس کو برقرار رکھنے کا، وہ ہم بعض اوقات نہیں رکھ پاتے۔ تو میری تو گزارش یہی ہے دوست احباب سے کہ اپنے حج کو دھیان کریں، خیال کریں، محفوظ کریں، اور اللہ پاک سے مدد لیں، حضور کا صدقہ لیں، مرشد کا صدقہ، اللہ پاک کرم اور عظیم فضل فرمائے۔ بہت شکریہ۔